بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو مشکلات پہ صبر کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ یہ خاتون جس کو نئی نویلی دلہن جو کہ پہنچتی ہیں جب برطانیہ، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کی وجہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور جو کچھ یہ چاہ رہی تھی لڑکی، اس جیسی بہت ساری مائنڈ سیٹ کی لڑکیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ اپنا اچھا روپ دکھاتی ہیں، اور پھر ان کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا جو روپ اتار کے سامنے آتی ہے نا، اسے دیکھنے کے بعد ہر زیرو کانپ جاتی ہے کہ یار یہ تو وہ چیز نہیں تھی جو جس طرح سے پہلے ہمیں دکھایا کرتی تھی۔ بڑے افسوسناک واقعہ ہے، اور وہ اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن بھائی جو کہ اس طرح کی خواتین کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو جب وہاں پر لے کر جاتے ہیں تو ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، اور پھر جب وہاں پہنچتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، انجم نامی یہ لڑکی جو کہ کراچی کی رہنے والی تھی، اس کی ایج تقریباً 32-33 ایئرس کی ہوگی۔ اچھا، یہ لڑکی، اس کا رابطہ کیسا ہوا یو کے اندر اس فیملی کے ساتھ جس کا نام شبیر حسین، جو اس کے شوہر تھے اس کا نام شبیر حسین تھا، اور یہ فیملی کس طرح سے اس لڑکی سے ملی۔ یہ لڑکی بیسکلی اس کے ساتھ ایک شبیر حسین کی ایک بہن تھی، منہ بولی بہن تھی، یا آپ خالہ زاد بہن، جو کہ یہاں پر کراچی کے اندر رہتی تھی، اور یہ لوگ بیکن ہاؤس اسکول کے اندر ٹیچرز تھیں، یہ دونوں خواتین ٹیچرز تھیں۔ اچھا جی، یہ جو انجم تھی اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور پیارا سمجھتی تھی، پڑھ لکھا سمجھتی تھی، تو اس کے کوئی اچھے خاص رشتے بیٹھے نہیں۔ پھر ایج نکلتے نکلتے 32 ایئرس پر آ گئیں۔ اس کے جو والدین تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اب یہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تو اس طرح سے یہ اپنی زندگی کے، اپنے بھابھی کے مسئلے مسائل، اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کا رویہ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو بتاتی رہتی تھی۔ اچھا، اس سدرا نامی خاتون جو تھی، جو بیکن ہاؤس میں دونوں ٹیچرز تھی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ایک رشتہ دار ہے جو کہ یو کے اندر ہوتے ہیں، میرا بھائی ہے جو کہ یو کے اندر رہتے ہیں، اور اس کی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، اس سے جب وہاں جا کر ایک گوری خاتون سے شادی کی تھی، اس کے بعد وہ شادی زیادہ چلی نہیں، تو وہ اس کے بعد ان کو ڈیورس دے دی تھی، بچے وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ صاحب جو تھے وہ تقریباً 46-47 ایج کے تھے۔ اب انجم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر جب یہ بات چیت ہوتی ہے اور شبیر حسین کی اور اس سے بات کروا دی جاتی ہے تو یہ خاتون اس کو بہت اچھی معصوم دکھاتی ہیں کہ میں بہت سیدھی سادی ہوں، بولی بالی ہوں، اور میرے اوپر یہ ستم ہوئے، ظلم ہو رہے ہیں، میری بھابھی ایسی ظالم ہے، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مطلب فون پہ چیٹس پہ بات ہوتے ہوتے یہ دونوں شبیر حسین جو ہے نا، وہ اس خاتون کی، اس لڑکی کی جو ہے وہ باتوں میں آ جاتے کہ واقعی یہ بہت زیادہ قسم پرسی کی ماری ہوئی ہے، مجبوروں کی ڈھلی خاتون ہے، تو شاید اس کو میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو اس کی بہن تھی جو اس کے ساتھ ٹیچر تھی، اس سے بھی اس کی کافی تعریف کی کہ ہاں اچھی ہے، باتوں میں اچھی ہے، ٹھیک ہے، فیملی کو تو میں نہیں جانتی مگر میں مل لوں گی بھابھی سے، اس کے بھائی سے۔ بہرحال دیگر یہ اس کی فیملی سے ملتی ہے، اس کو جس طرح سے بتایا ہوتا ہے سم ٹائم اس کو ویسے ہی لگتا ہے کہ ایسی فیملی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، دونوں طرف کے لوگ دیکھتے ہیں، رشتہ پکا ہو جاتا ہے، اور بات ہونے کے بعد اب یہ خاتون جو ہے یہاں سے نکاح کے بعد جب یہ پہنچتی ہیں یو کے میں پہنچ جاتی ہے۔ جب یو کے پہنچنے کے بعد ان کے شوہر ان کو ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آتے ہیں، یہ ہنسی خوشی جو ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اب جب یہ گھر جاتی ہے تو اس کے اوپر جب اصل جو مدعا، جب اس کو اصل جو غصہ ہے وہ یہ تھا کہ شبیر حسین کی ایک والدہ اور والدہ، سب کے ایک والد اور ایک والدہ ہوتے، والدین حیات تھے، اور یہ بات انہوں نے نہیں بتائی تھی کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ فالج ہوا تھا ان کو، اور وہ بالکل بیڈ ریسٹ پر تھی، اور وہ بالکل اپنا کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو ظاہر ہے ان کے تمام، ان کو رفع حاجت ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ خیال بیڈ پہ رکھنا پڑتا تھا، اور پچھلے تقریباً 3 سال سے وہ بیڈ پر تھی۔ اچھا، یہ بات شبیر حسین صاحب نے اس لڑکی کو نہیں بتائی تھی کہ میری والدہ کی حالت، یہ کنڈیشن ہے، اور یہ ایک ان کا بیٹا تھا جو ان کو سنبھال رہا تھا۔ اچھا، انہوں نے کوئی نرس وغیرہ تھی وہ رکھی ہوئی تھی، پاکستانی کوئی خاتون تھی جو کہ آتی تھی، صفائی وغیرہ ان کی دیکھ جاتی تھی، ان کو پورا دن ٹیک کیئر دیتی تھی۔ اب جب یہ خاتون، یہ لڑکی جب یہاں آتی ہے اور یہ جب ان کی والدہ کی کنڈیشن دیکھتی ہے تو یہ اسی وقت بگڑ جاتی ہے۔ یہ نہ صرف اس نے لڑائی جھگڑا کیا، اس نے پاکستان میں اس لڑکی کو بھی فون کیا اور کہا کہ میں تو اس خاتون کی یہ سارا کچھ نہیں کر سکتی، مجھے تو نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے پیرنٹس بھی ہیں اور یہ سب کچھ ہے، میں تو یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، میں تو نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مت کرو، جو ٹیک کیئر آتی ہے وہ اس کا خیال کرے گی۔ اچھا، صرف محض 1 ہفتے کی بات ہے، 1 ہفتے میں اس خاتون نے اپنے جو شوہر تھا اس کا جینا محال کر دیا کہ میں ان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ تو
تم اپنی والدہ کو یا تو کسی اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو یا ان کو کہیں باہر پھینکوا دو، میں ان کو بدبو آتی ہے میرے گھر، میں ان کو برداشت، مطلب یہ دیکھ رہے ایک ایسی لڑکی جو بے سہارا تھی، جس کی کوئی شادی نہیں ہو رہی تھی، جو ہر حالات میں رہنے کو تیار تھی شوہر کے ساتھ، ہر طرح سے اس طرح کا اس نے اس کو بتایا اس کے اوپر، اب یہ قاضی ٹرسٹ کرنے لگے۔ اب بس غلطی ان کی ہوئی کہ انہوں نے اس بات کو چھپایا، حذف کر لیا کہ والدہ اس کنڈیشن میں ہے۔ اب یہاں پر یہ کہتی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ فراڈ کیا ہے اور مجھے لا کر تم لوگ یہاں پر مجھے نرس بنا کے لے، جبکہ شبیر حسین نے کہا کہ ایسا کچھ بھی میرا تھنک نہیں تھا۔ میں نے کہا جب تم آؤ گی تو دیکھ لو گی، تمہاری ماں جیسی ہیں، اگر تم میری شادی میں آئی ہو تو ماں جیسی، تم بھلے کچھ مت کرو، مت ان کو دیکھو، ان کی نرس آتی وہ ٹیک کیئر کرے گی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مگر یہ خاتون بالکل بھی نہیں مانی، اس نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو یا اس کو کسی اولڈ ایج میں ڈال دو۔ مطلب وہ بندی اتنی زیادہ بگڑی، اتنا اس کی بدسلوکی تھی، جو نرس آتی تھی اس کے ساتھ بھی اس کی بدسلوکی تھی، بد زبانی تھی۔ محض 15 دن اس خاتون نے اتنا جینا محال کیا، اتنا اس نے جو ہے وہ اس شبیر حسین صاحب کو تنگ کیا کہ آخر کار یہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں کیا کروں بتاؤ، میں اپنے ماں باپ کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے فادر بھی بیچارے ضعیف آدمی تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے گھر میں جب سے یہ بہو آئی ہے جھگڑے ہی چل رہے ہیں۔ اب اس چیز کا کوئی سلوشن نہیں نکلا۔ شبیر حسین صاحب جو اپنی والدہ اور والد کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، بیوی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ظاہر ہے ایک شادی ہوئی ہے، ابھی شادی ہو کے کچھ ہی دن ہوئے، محبت ہو گئی تھی، مگر وہ لڑکی کسی طور بھی نہیں جو ہے وہ سن پا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کوئی الگ گھر کا کر دیتا ہوں انتظام، تم وہاں پہ سکون سے رہو، اپنا دیکھو، میں تھوڑا بہت ٹائم جو بھی میرے پاس رات میں ہوتا ہے، کیونکہ رات میں مجھے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہوتا ہے، میں یہاں پہ ٹیک کیئر کروں گا، دیکھوں گا۔ تو اس خاتون نے یہ بات بھی نہیں مانی اور اس کے بعد یہ گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ پھر اس کے بعد یہ اتنے پریشان ہوئے، اسے ڈھونڈ کے لے کر آئے، لڑائی جھگڑا اتنا بڑا کہ نیبرز نے پولیس تک میں فون کر دیا، پھر پولیس بھی ان کے گھر پر آئی اور ان سے بات پوچھ کی۔ بہرحال دیگر یہ انجام جب یہ خاتون کسی بھی طور پر نہیں آئی تو شبیر حسین صاحب جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اس کو ڈیورس کر کے اس کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے۔ اب یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گی، میں یہیں پہ ہی رہنا چاہتی ہوں، میں یہاں پر شادی ہو کر آئی ہوں تو میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا رہنا چاہتی ہوں تو پھر میرے ماں باپ کا خیال کرو، یہاں پہ رہو۔ مگر یہ خاتون نہیں مانی اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے شبیر حسین صاحب نے اس کو ڈیورس دے دی۔ ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ تنگ آ گئے کہ اس کو طلاق دے دی۔ اب طلاق کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ خاتون واپس آتی۔ یہ انجم نامی خاتون جو کہ اتنی خوفناک، اتنی خطرناک خاتون تھی کہ اس نے جو ہے وہاں پر جاب وغیرہ شروع کر دی، ہاسٹل وغیرہ لے لیا، پورا کچھ اس نے پلان کر کے وہاں پہ رہائش اختیار کر لی۔ جب رہائش اختیار کی تو پھر اس کو جو ہے وہ ایک شادی کرنی تھی یہاں پہ پرماننٹ رہنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے۔ تو اس نے وہاں پر ایک انڈین بندہ تھا جس کا نام آئی تھنک گوہر بتایا جاتا ہے، مسلم تھا، انڈیا سے بیس تھا، جہاں پہ جاب کرتی تھی وہاں پر وہ رہتا تھا اور وہ خود انڈیا میں شادی شدہ تھا، جوان بچوں کا باپ تھا۔ مگر اس نے اس سے شادی کی اور اس کے ساتھ یہ رہنے لگی، مگر یہ شادی بھی زیادہ چلی نہیں کیونکہ وہ گوہر بھی جو تھا نا وہ بڑے غصے کا آدمی تھا، اس نے اس کو مارا پیٹا، اس نے پھر پولیس پہ کمپلین کی اور ماوار دیگر بہت لمبا معاملات چلتے رہے۔ اب یہ خاتون وہیں پر ہی رہ رہی ہے اور جس حال میں ہے یہ سب جانتے کہ کس مشکل حالات میں یہ رہ رہی ہیں، مگر اس سب میں ایک سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ انسان اگر صبر اور برداشت کرے، اگر آپ نے شادی کی ہے تو بالکل بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر پھر بھی اس چیز کے اوپر میرا تو کوئی خاص اس پہ میں تبصرہ نہیں دے رہی، آپ لوگ ضرور اس پہ مجھے تبصرہ دے کر بتائیں کہ آخر کار یہ جو انجم نامی خاتون تھی اس کے ساتھ غلط ہوا یا شبیر حسین صاحب نے جو کیا، جو کہ بات چھپائی اور اس طرح کر کے شادی کی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ میری چھوٹی سی ذہن ہے، میں شاید اتنا زیادہ نہ بول پاؤں۔ آپ لوگوں کا تجربہ، آپ لوگ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے قیمتی آراء ضرور نیچے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اپنے رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔